السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے مخالف شریعت صوفیہ کے بارے میں۔ صوفیہ کے دو گروہ ہیں۔ صوفیہ کا ایک گروہ تو شریعت کو مانتا ہے اور اس کا پابند ہے، جبکہ ان کا دوسرا گروہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ ناقدین تصوف اور پابند شریعت صوفیہ دونوں مخالف شریعت صوفیہ پر کڑی تنقید کرتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم مخالف شریعت صوفیہ پر جو تنقید کی جاتی ہے اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے مخالف شریعت صوفیہ کے جو واقعات ہیں ان کی طرف ہم ایک نظر کریں گے۔ مخالف شریعت صوفیہ کے ہاں ظاہر اور باطن پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ ان کا پرسپیکٹو اور موقف یہ ہے کہ شرعی احکام عام لوگوں کے لیے ہے۔ وہ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے طلباء پر اساتذہ مخصوص نوعیت کی پابندی عائد کرتے ہیں، انہیں وقت پر سکول بلاتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، ٹائم ٹیبل کی پابندی کرواتے ہیں، مخصوص اوقات پر مخصوص اسباق پڑھاتے ہیں۔ جب طالب علم ایک خاص سطح اور لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر سے یہ پابندیاں ہٹا لی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تربیت نفس ہو جائے۔ جب انسان تصوف اور سلوک کی منازل طے کر چکتا ہے تو اس سے شریعت کی پابندیاں ہٹا لی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں ہم اہل تصوف کی کتب ہی سے چند اقتباسات اور پیراگرافز پیش کر رہے ہیں جن سے اس نقطۂ نظر کی تفصیلات معلوم ہو سکتی ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ عبدالحکیم انصاری لکھتے ہیں، دوران سلوک میں ہر قسم کے صوفیوں اور فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ مجھے بڑی عجیب معلومات حاصل ہوئی۔ میں نے ہر طرح اور ہر رنگ کے فقیر دیکھے، مثلا قلندر، ملنگ، رندولی، رقص و سرور کے رسیا، میں ناب کے متوالی، اور خصوصاً رسول شاہی جو نماز روزے سے منع کرتے، شراب اور چرس وغیرہ کو جائز بلکہ ضروری سمجھتے ہیں اور خلاف شرع اعمال کرتے ہیں۔ کشف و کرامات ان سے بھی سرزد ہوتی ہے۔ مزید تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ سب وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں، جن کو اسلامی تصوف اور فکر محمدی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہندوؤں کے یوگ اور دوسری مشقوں کے ذریعے روحانی طاقت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے عبارت صوفی بزرگ خواجہ عبدالحکیم انصاری کی۔ لاہور کے مشہور صوفی شیخ حسین لاہوری جو کہ مادھو لال حسین کے نام سے معروف ہے، ان کے مزار پر میلہ چراغا لگتا ہے۔ تو اب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ہندو لڑکے مادھو لال کے عشق میں مبتلا ہوئے اور اس پر ایسی نظر ڈالی کہ وہ بھی ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگا۔ میلہ چراغاں کے موقع پر اب بھی لڑکے زنانہ سرخ لباس پہن کر رقص کرتے ہیں۔ شیخ حسین لاہوری المعروف مادھو لال حسین بہلول دریائی کے خلیفہ تھے۔ 36 سال ویرانے میں ریاضت و مجاہدہ کیا۔ رات کو داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف میں بیٹھتے،
آپ نے طریقہ ملامتیا اختیار کر لیا؟ دارالشکوہ نے انہیں ملامتیوں کے گروہ کا سردار لکھا ہے۔ 4 ابروں کا صفایا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ، سرور و نغمہ، چنگ و رباب، تمام قیود شرعی سے آزاد، جس طرح چاہتے نکل جاتے۔ نقل ہے کہ حسین کے دشمنوں نے اکبر بادشاہ سے شکایت کی کہ لاہور میں ایک شیخ حسین نامی ہے، داڑھی مونچھے مڑواتا ہے، سرخ لباس پہنتا ہے اور کھلے بندوں خلاف شریعت امور کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک حسین لڑکے مادھو کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈول کی آواز پر رقص کرتا ہے۔ اس کے باوجود باطنی ولایت کا دعوے دار بھی ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا تو حسین اسی طرح مست و مخمور جام و سراہی لیے دربار میں حاضر ہوئے۔ اکبر نے کہا، تو سلسلہ قادریہ کا پیروکار ہو کے یہ مینوشی اور امرت پرستی ہم جنس پرستی کیوں کرتا ہے؟ اس کے جواب میں حسین نے اپنی صراحی سے ایک پیالہ اکبر کے سامنے پیش کیا۔ اکبر نے دیکھا تو وہ سرد پانی تھا۔ دوسرا پیالہ پیش کیا تو وہ شربت سے پر تھا، اسی طرح تیسرا پیالہ دودھ سے۔ جب تک کوئی شخص داڑھی مونچھ کا صفایا نہ کر دیتا ہے اس وقت تک مرید نہ سمجھا جاتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے مرید کو شراب کا پیالہ دیتے، اگر وہ پی لیتا تو مریدوں میں سمجھا جاتا، ورنہ مجلس سے باہر نکال دیا جاتا۔ ان ظاہری بدعتوں اور خلاف شریعت باتوں کے باوجود ولی سمجھے جاتے تھے۔ دارالشکوہ نے حسنات العارفین میں ان کی بڑی تعریف کی اور 1-2 کرامتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ کچھ ایسے ہی واقعات سندھ کے مشہور صوفی لال شہباز قلندر سے منسوب ہے۔ سیہون میں ان کے مزار پر بھی عرس کے موقع پر درویش سرخ لباس پہن کر رقص کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے۔ تصوف کی کتب میں بعض عجیب و غریب واقعات بھی ملتے ہیں۔ تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ ہے۔ فقیر صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشاء ہماری روٹی مسجد میں لے آنا۔ جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدی سے جنسی عمل میں مصروف ہے۔ میں نے منہ پھیر لیا، پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت کھانا کھایا، باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کا مشہور صوفی عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ شیخ علی وحیش جب کسی شخص کو شہر یا اس سے باہر دیکھتے کہ وہ گدی پر سوار ہے تو اس سے کہتے، ٹھہرو اور اس کا سر پکڑ لو حتیٰ کہ میں اس سے جنسی عمل کر لوں۔ اگر وہ شخص انکار کرتا تو زمین میں گڑ جاتا اور اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو جاتا۔ اگر وہ مان جاتا تو شرمندگی محسوس کرتا۔ سندھ کے مشہور صوفی اور انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی اپنے روحانی سفر کے تجربات کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جب میں مغرب کی نماز اور فاتحہ سے فارغ ہوا تو وہی مستانی ایک مزار کی مجاورن میرے پاس آئی
اور بڑے اخلاق اور پیار سے کہا، بھائی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم حاضر ہیں۔ اور مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گئی اور ابلے ہوئے نمکین چاول کھانے کو دیے، اور پھر ایک بنگ کا گلاس پیش کیا جسے میں نے قبول نہ کیا۔ کہنے لگی، تو زیارتی ہے یا فقیر یا فقر کے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا، فقر کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی، فقیر لوگ بنگ چرس پیتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ نشہ ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ کہنے لگی، کیا تو نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم تھے اور خضر علیہ السلام طریقت کے فقیر تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک گناہ تھا، وہ خضر علیہ السلام کے نزدیک کار ثواب تھا۔ سن، ہم فقیر اسے کیوں پیتے ہیں؟ جب دنیا کا خیال اور عزیزوں کی یاد ستاتی ہے تو ہم بنگ یا چرس پی لیتے ہیں۔ ان کے پینے سے سب خیالات کافور ہو جاتے ہیں اور بس اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ دوسری بات، لوگ ہمیں فقیر سمجھ کر ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اس فعل سے وہ متنفر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بھی ملامت ملتی ہے جو ہمارے لیے سلامتی ہے۔ سیہون شریف سے سیدھا مستانی کی جھونپڑی میں پہنچا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں مستانی باادب کھڑی ہو گئی اور مجھے بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی مستانی کی طرح باادب کھڑا ہو گیا اور مستانی نے کہا کہ کلندر پاک اور بادشاہ والے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاض کو گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ کافی کوشش کرتا ہے کہ بول جاؤں مگر بول نہیں پاتا۔ اس کو ایک گلاس بنگ کا پلا دو تاکہ ذہن سے سب خیال نکل جائے۔ اس کے بعد مستانی نے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ کر بنگ کوٹنے لگی۔ اس کا خیال تھا یہ اب ضرور بنگ پیے گا، لیکن وہ بنگ کوٹتی رہی اور میں چلا گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلا گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ سفید ریش چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے بنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا، شریعت میں حرام ہے۔ اس نے کہا، شرع اور عشق میں فرق ہے۔ کوئی بھی نشہ جس سے فسق و فجور پیدا ہو، بہن بیٹی کی تمیز نہ رہے، خلق خدا کو بھی آزار ہو، تکلیف ہو، واقعی وہ حرام ہے۔ اور جو نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرے، یکسوئی قائم رہے، خلق خدا کو بھی تکلیف نہ ہو، وہ مباح بلکہ جائز ہے۔ پھر اس نے کہا، قرآن مجید میں صرف شراب کے نشے کی ممانعت ہے جو اس وقت عام تھی، بنگ چرس کا کئی بھی ذکر نہیں ملتا، صرف علماء نے اس کے نشے کو حرام کہا ہے۔ اگر بات صرف نشے کی ہے تو پان بھی نشہ ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہے، اناج میں بھی نشہ ہے، عورت میں بھی نشہ ہے، دولت میں بھی نشہ ہے، تو پھر سب نشے ترک کر دو۔ اب وہ بزرگ بنگ کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پایا۔ سوچتا ہوں بنگ کتنا ذائقہ دار شربت ہے، خامخواہ ہمارے عالموں نے اسے حرام کہہ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا۔ اب میرے پاؤں خود بخود مستانی کی جھونپڑی کی طرف جانے لگے۔ مستانی نے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، رات کو بادشاہ والے آئے تھے اور تمہیں بنگ پلا کر چلے گئے۔ تم نے ذائقہ تو چکھ لیا ہوگا،
یہی ہے شراب طہورہ۔ مستانی نے کہا، بادشاہ والے حکم دے گئے ہیں، اس کو روزانہ 1 گلاس الائچی ڈال کر پلایا کرو۔ میں سوچ رہا تھا پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کچھ بزرگوں کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ ان کی ولایت مسلم تھی، لیکن ان سے بظاہر کئی خلاف شریعت کام سرزد ہوئے، جیسا کہ سمن سرکار کا بنگ پینا، لال شاہ کا نسوار اور چرس پینا، سدا سہاگن کا عورتوں سا لباس پہننا اور نماز نہ پڑھنا، امیر کلال کا کبڈی کھیلنا، سعید خزاری کا کتوں کے ساتھ شکار کرنا، خضر علیہ السلام کا بچے کو قتل کرنا، کلندر پاک کا نماز نہ پڑھنا، داڑھی چھوٹی اور مونچھیں بڑی رکھنا، حتیٰ کہ رقص کرنا، رابعہ بصری کا طوائفہ بن کر بیٹھ جانا، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک ولیہ کا ننگے تن گھومنا۔ لیکن سخی سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ بامرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق ہے۔ مجھے بھی ماں سوائے باطن کے ظاہر میں کچھ بھی تصدیق کا ثبوت نہ تھا۔ خیال آتا کہ کہیں پی کر زندیق نہ ہو جاؤں، پھر خیال آتا کہ اگر بامرتبہ ہوا تو اس لذیذ نعمت سے محروم رہوں گا۔ آخر یہی فیصلہ کیا، تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں، اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی ہی شرابن طہورہ ہی ہوگا۔ آج مستانی میرے اقرار پر بہت خوش ہے۔ اس نے بنگ میں پستہ، بادام اور الائچی بھی ڈالی ہے، گلاس میں برف بھی پڑی ہوئی ہے۔ گلاس ہاتھوں میں لیتا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں اور اوپر کو نہیں اٹھتے۔ ہمت کر کے منہ تک لے آتا ہوں، دیکھتا ہوں، چپکلی نما کیڑے شربت میں نیچے اوپر ہو رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر گلاس رکھ دیا اور اٹھ کر چپ چاپ چلا گیا۔ صوفی بزرگ گوہر شاہی صاحب کی فراہم کردہ ان تفصیلات کا جائزہ کوئی بھی شخص کسی بھی مزار پر جا کر لے سکتا ہے۔ خاص کر عرس کے موقع پر یہ تمام امور بڑے پیمانے پر سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب پابند شریعت صوفیہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پابند شریعت صوفیہ اس بات کے بڑے شدت سے قائل ہے کہ شریعت ہی اصل ہے اور اس کی پیروی کے بغیر سلوک اور طریقت کی کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہے جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں، وہ سن کر مخالف شریعت صوفیہ کو گمراہ اور جاہل قرار دیتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرنے والے سرے سے صوفی ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہ صوفیت کا لباس پہن کر اہل تصوف کی صفوں میں گھس آئے۔ شامی صوفی شیخ عبدالقادر عیسیٰ اپنی عربی کتاب حقائق ان التصوف میں لکھتے ہیں، قیامت تک انسانوں کے ہر گروہ میں خیر و شر تو موجود رہے گا، صوفیہ بھی سبھی ایک سے نہیں ہیں۔ جیسے تمام علماء، فقہا، استاذ، جج، تاجر اور عمرا ایک سے نہیں ہوتے، ان میں نیک اور نیک ترین لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے ترین لوگ بھی۔ یہ واضح معاملہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حق کو پہچاننے سے اس کے اہل پہچانے جاتے ہیں۔ لوگ حق کے ذریعے جانچے جاتے ہیں، نہ کہ حق کو لوگوں کے ذریعے۔
ہم بھی تصوف کے ان منحرف مدعیوں پر تنقید کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ گئے۔ شیخ عبد القادر عیسیٰ کے برعکس بعض پابند شریعت صوفیہ بھی ان مخالفین شریعت کے عمل کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، جب انسان سلوک کی ایک خاص منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے شرعی ذمہ داریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ نمبر 2، جو ولی حالت سکر یا جذب میں ہو اس سے شرعی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ایسے صوفیہ فرقہ ملامتیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسی حرکتوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرے تاکہ وہ پوری یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ نمبر 4، صوفیہ کے یہ واقعات سرے ہی سے غلط ہے اور انہیں صوفیہ کی کتب میں داخل کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے باطنی فرقے کے پیروکار تھے۔ اب ہم ان چاروں جوازات کے بارے میں اہل تصوف اور ان کے ناقدین کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ پہلی، شرعی ذمہ داریوں کا سقوط اور ساقط ہونا۔ بعض صوفیہ کا یہ موقف ہے کہ ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد صوفی سے شرعی ذمہ داریاں اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ حق کر لیتا ہے اور اس کا ایمان بالغیب یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا نہیں رہ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے منسوب کتاب فیوض الحرمین میں وہ درج ہے، ایک نہایت اعلیٰ تحقیق یہ ہے کہ بہت سے اولیاء پر یہ الہام کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام شرعی احکام کی تعمیل سے بری کر دیا ہے اور ان کو اطاعت و عبادت کے معاملے میں اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے اور اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔ مجھ سے میرے بزرگ اور والد رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ خود ان کو بھی اسی طرح کا الہام ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کے اوپر شرعی ذمہ داریوں کو قائم رکھے، اور انہوں نے قوانین و احکام کی پابندی ہی کو اختیار کیا۔ ان کا مسلک یہ نہیں تھا کہ کوئی عاقل و بالغ شرعی ذمہ داریوں سے بری قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے الہام کو بھی حق سمجھتے ہیں اور اپنے مسلک کو بھی حق سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تطبیق ریکانسلیشن دینے میں ان کو کچھ حیرانی سی پیش آ رہی ہے۔ مجھے اپنے بزرگ اور چچا کی نسبت بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ ان کو بھی ذمہ داریوں سے بری ہونے کا الہام ہوا تھا۔ ان کو غیب سے کہا گیا تھا کہ اگر تم جنت کے لیے ہماری عبادت کرتے تھے تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں اس میں داخل کریں گے، اور اگر تم ہماری رضا کے لیے عبادت کرتے تھے تو ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں تیری عبادت محض تیرے لیے کرتا ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ چچا کا میلان اس بات کی طرف تھا کہ کاملین سے شرعی ذمہ داریاں ساقط کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے اوپر ان کے اختیار کے بغیر شرعی قوانین کو جاری رکھتا ہے، اور اسی قسم کی روایات دوسرے بہت سے اولیاء اللہ سے ہے۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف جو کتاب منسوب ہے، اس میں یہ عبارت ہے۔ اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے
تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، خواص اس سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد یہی ہوگا کہ جس شخص کا شریعت کی پابندیوں کو قبول کرنے کو دل نہ چاہے، وہ یہ اعلان کر دے گا کہ میں مخصوص منازل طے کر چکا ہوں، مجھے اب شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی بات تھی تو سب سے بڑھ کر کامل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین ہیں۔ ان حضرات سے شریعت کی پابندی کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ وہ مزید کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کشف میں انسان کو یہ آواز سنائی دے کہ تم سے شریعت کی پابندیاں اٹھا لے گئی، لیکن ایسا کشف شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ تعالی کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ اہل تصوف ہی کی کتب میں شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کشف میں انہیں اسی قسم کی بات کہی گئی کہ تم پر تمام شرعی پابندیاں اٹھا لی گئی ہے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔ انہوں نے فوراً لا حول پڑھی تو وہ آواز غائب ہوتے ہوئے بولی، عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں اس طرح سے 70 صوفیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، لعین جاتے ہوئے بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ مشہور صوفی مفسر علامہ آلوسی نے تفسیر روح البیان میں چند نامور صوفیاء جیسے سری سختی، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی اور شیخ احمد سرہندی کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اکابر اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے جواز جو پیش کی جاتے ہیں وہ ہے جذب اور سکر کی حالت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ سے حالت جذب اور سکر میں غیر شرعی کام سرزد ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان پر شرعی احکام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب ان صوفیاء کے خلاف شریعت امور سے متعلق لکھتے ہیں، بہت سے اولیاء بھی مرتبہ کے بعد خلاف شرع کاموں کا شکار ہوئے، جیسے مظفر آباد میں سہیلی سرکار نہ نماز پڑھتے نہ داڑھی رکھتے، وفات کے بعد مولویوں نے کہا کہ یہ بے دین تھا، اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن جب منہ سے کپڑا اٹھایا تو ریش موجود تھی۔ مری میں لال شاہ ننگے بیٹھے رہتے، نسوار کا نشہ کرتے رہتے اور نماز بھی نہ پڑھتے، لیکن جو کلام منہ سے نکالتے پورا ہو جاتا۔ سدا سہاگن بھی عورتوں جیسا سرخ لباس اور چوڑیاں پہنتے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب کوئی جسم عشق الہی سے نور ہو جاتا ہے، اگر حرام کا لقمہ بھی کھا لے تو نور کی گرمی اس نجاست کو حلال بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، نبی حالت سہو میں رہتے ہیں کیونکہ ان سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ ولی سکر اور جذب میں بھی آتے ہیں، اگر ان میں کوئی خلاف شریعت بات پیدا ہو جائے تو دین کا نہ کچھ بدلتا ہے اور نہ کچھ بگڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خلاف شرع بات پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے اور دین میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔
امیر کلال بچپن سے ہی کبڈی کھیلا کرتے تھے. ولایت کے بعد بھی آپ کبڈی کا شوق فرماتے، لیکن ان کے خلیفوں نے ایسا نہیں کیا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبڈی کھیلتے، آج امت اس کو بھی سنت بنا لیتی. یہی وجہ ہے کہ نبوت سکر و جذب اور گناہ و بدعت سے مبرہ اور معصوم ہے، لیکن ولایت مبرہ نہیں. اگر کوئی ولی ظاہر و باطن میں مقام باکمالیت تک پہنچ جائے تو وہ بھی مبرہ ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے حدیث ہے، میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. آخری پیراگراف میں گوہر شاہی صاحب کی عبارت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ ظاہر و باطن میں کمال کے درجے پر پہنچنے والا صوفی گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہو جاتا ہے. اس موضوع پر تفصیل سے ہم عصمت اولیاء کے عنوان کے تحت بات کریں گے. تو اب یہ جو صوفیہ کے سکر اور جذب کی حالت میں خلاف شریعت کام انجام دینا ہے، اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ انسان ہوش و حواس میں نہ ہو تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. ایسا شخص پھر کس طرح لال لباس اور چوڑیاں پہن سکتا ہے، خوبصورت لونڈوں سے عشق کر سکتا ہے، نسوار اور چرس پی سکتا ہے، اور گدوں سے بدفعلی کر سکتا ہے. واقعات میں جیسی تفصیل ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات پورے ہوش و حواس میں یہ فعل سر انجام دیا کرتے تھے. رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے شریعت اور ہے اور صوفیہ کے لیے اور، تو یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے. یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی دلیل کچھ نہیں ہے، اور شریعت کی پابندیوں سے بچنے کے لیے اسے گڑا گیا ہے. اور ایک جواز پیش کیا جاتا ہے، وہ ہے ملامتی فرقہ، ملامتی ہونے کا. بعض پابند شریعت صوفیہ کہتے ہیں کہ خلاف شریعت امور انجام دینے والے ایسے صوفی ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان صوفیوں کا موقف، پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نفس کو کچلنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی امور سر انجام دے جائے جو کہ بظاہر شریعت سے متصادم ہو، اپوزٹ ہو، مخالف ہو. اس سے لوگ ان سے نفرت کریں گے، جس سے وہ لوگوں سے دور ہو کر اپنا وقت عبادت اور تزکیہ نفس میں لگائیں گے. سید شبیر احمد کاکا کھیل لکھتے ہیں، سوال ہوتا ہے ملامتی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. جواب، وہ لکھتے ہیں، ملامتی اولیاء کی وہ قسم ہے جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخفا کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ہر کام کو ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو برا آدمی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے. مثلا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے تو ایک خلقت استقبال کے لیے امڑ آئی. رمضان شریف کا مہینہ تھا. آپ نے گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور سب کے سامنے کھا لیا. سب الٹے پیروں واپس ہوئے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ روزہ میں کھاتا ہے. آپ نے ایک رازدار کو بتایا کہ لوگ کتنے سادہ ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسافر پر روزہ نہیں. سوال، آخر وہ اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہیں؟ ان سے تو لوگوں کو ان کا فیض نہیں ملے گا. جواب، بعض حضرات کا فیض صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے باقی لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کے معمولات میں حرج نہ ہو. اس ضمن میں وہ
عوام کو وقت کے ضیاع کا سبب سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو ملامتی فرقہ ہے، اس کے جواب میں ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا یہ طریقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور نہ ہی کسی صحابی کی سمجھ میں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ان میں سے کسی نے ملامتی انداز اختیار نہیں فرمایا۔ دوسرا یہ کہ بایزید بستامی صاحب کی مثال میں تو واضح ہے کہ انہوں نے فی الحقیقت کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا، لیکن دیگر ملامتی صوفیہ کے افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی توجیہ ایکسپلینیشن ممکن نہیں ہے، جیسے ہم جنس پرستی، جانوروں سے بدفعلی، ترک نماز وغیرہ۔ اور ایک جواز پیش کیا جاتا ہے الحاق اور تدسیس کا، یعنی کچھ پابند شریعت صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعات جو مختلف صوفیہ کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ جو خلاف شریعت ہے، یہ واقعات سرے سے ہی غلط ہے، اور انہیں فرقہ باطنیہ کے پیروکاروں نے صوفیہ کی کتاب میں داخل کیا ہے۔ تدسیس یعنی داخل، الحاق یعنی ملحق کیا ہے، ایڈ کیا ہے۔ اس کے بارے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں، کرامتہ یعنی فرقہ باطنیہ کا ایک گروہ جسے 4 صدی ہجری میں غیر معمولی سیاسی اقتدار حاصل ہوا، ان کرامتہ نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جہاں اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، وہاں یہ حربہ بھی استعمال کیا کہ اپنی مجلسوں میں مسلسل اس گمراہ کن عقیدے کی تبلیغ کی کہ شریعت اور طریقت جداگانہ چیزیں ہیں، اور جب ایک شخص طریقت کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے شریعت کی پابندی لازمی نہیں رہتی، جی چاہے پابندی کرے، جی چاہے نہ کرے۔ ملوکت نے دین اور دنیا میں تفریق تو پہلے ہی سے قائم کر دی تھی، اور اس غیر اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی اور دینی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اس غیر اسلامی تصوف نے پوری کر دی، کیونکہ شریعت اور طریقت کی تفریق سے اباحت مطلقہ یعنی ہر چیز جائز ہے کا دروازہ کھل گیا، اور مسلمانوں کی روحانی زندگی ختم ہو کر رہ گئی۔ کرامتہ کو اس تفریق کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگرچہ انہوں نے مصلحتاً تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، مگر دل تو بدستور غیر اسلامی تھا، اس لیے انہوں نے اس نقطۂ معرفت کو شد و مت کے ساتھ پیش کیا تاکہ کوئی شخص ان پر عدم پابندی شرع کا الزام عائد نہ کر سکے۔ علاوہ بری ان جعلی صوفیوں کے حاشیہ نشینوں نے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ نماز پنجگانہ تو عوام کے لیے ہے، یہ حضرات تو ہر وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں کلندری اور ملامتی درویشوں کی جماعتیں پیدا ہو گئی۔ ان دونوں جماعتوں کے افراد پابندی شریعت سے آزاد رہتے تھے، بلکہ اس آزادی میں فخر محسوس کرتے تھے اور تحقیر شریعت کو اپنے لیے تگرائے امتیاز بناتے تھے۔ کلندروں کی جماعت نے سیاحت اور صحرا نواردی کو اپنا شعار بنا لیا، کیونکہ اس طرح سیر و تفریح کے مواقع بھی بآسانی میسر آ سکتے تھے اور جدوجہد کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی تھی۔ یعنی جس شہر میں پہنچے وہاں کے مسلمانوں پر اپنے تقدس یعنی ترک دنیا کا سکہ جمع کر اعلیٰ درجے کی ضیافت کا انتظام کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے اخلاق بالکل تباہ ہو گئے۔ بخوف طولت تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں، رہے ملامتی فرقے کے لوگ
تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضعف نقصان پہنچایا، کیونکہ دین کی بنیاد ہی منہدم کر دی۔ انہوں نے ہر اس فعل کا ارتکاب کیا جس کی شریعت نے ممانعت فرمائی۔ کرامتا نے ان کو یہ نقطہ عجیبہ جیسے ابلیسی ذہانت کا شکار کہنا زیادہ مناسب ہوگا سمجھایا کہ نمبر 1 تصوف کا مقصود نفس امارہ کو مغلوب کرنا، نمبر 2 اس کے مغلوب کرنے کا ایک طریقہ اس کی تذلیل بھی ہے، نمبر 3 اس لیے ایسے کام کرو جن کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہے، نمبر 4 جب لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، گالیاں دیں گے، دین اسلام سے خارج کر دیں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تو یقیناً نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ اتباع شریعت نفس پر گراں ہے، اس لیے یہ ملامتی طریقہ بہت جلد مقبول ہو گیا، اور آج بھی ہند و پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو نمبر 1 اعلانیہ شریعت اور طریقت میں تفریق کرتے ہیں، اور پیر ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اتباع شریعت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم روحانیت کے اس مقام پر فائز ہے جہاں یہ رسوم ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے زعم باطل کی تائید میں یہ آیت پیش کر دیتے ہیں، یعنی اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھ میں یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو چکا ہے، اس لیے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ افضل الرسل خیر البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ نمبر 2 درویشی کے پردے میں منہیات کا ارتکاب کرتے ہیں، منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے شراب پیتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھے اور اس طرح ہمارا نفس مردہ ہو جائے، جو مقصود اسلام ہے۔ یہ بے شرع اور خلاف شرع صوفی جو دراصل ملاحدہ اور زنادقہ کی جماعت کے 2 افراد ہیں، 5ویں صدی سے دنیائی اسلام میں اپنی فتنہ پردازی اور شرارت انگیزی میں مصروف ہے۔ میں صرف ایک شخص کا ذکر کروں گا جس کا نام مادھو لال حسین ہے۔ یہ شخص اکبر کے عہد میں لاہور میں رہتا تھا۔ ایک طرف اپنے اشعار میں خالص توحید اور عشق الہی کا درس دیتا تھا، دوسری طرف ایک کھتری بچہ مادو کے عشق میں گرفتار تھا اور بلا تعمل خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتا تھا۔ ملامتی فرقے کے درویش لاہور کے علاوہ دلی میں بھی تھے، اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو صوفی شریعت اور طریقت میں فرق کرتا ہے وہ صوفی نہیں ہے بلکہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مخالف شریعت صوفیہ سے متعلق پابند شریعت اہل تصوف کے یہ جو 4 نقطہ نظر ہم نے پیش کی، یہ ہے وہ جو پابند شریعت صوفیہ مخالف شریعت صوفیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اب ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والوں کا پرسپیکٹو اور نقطہ نظر کیا ہے؟ ناقدین تصوف کا نقطہ نظر بالعموم یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے اس فرق کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات عام طور پر ان صوفیہ کو ہی گمراہ قرار دیتے ہیں
जिनसे ये वाक़ात मंसूब है। उनका मौक़िफ़ ये है कि सही और गलत तसव्वुफ़ में फ़र्क करना दुरुस्त नहीं, बल्कि पूरे का पूरा तसव्वुफ़ ही गुमराही पर मबनी है। वो मुखालिफ शरीयत और पाबंद शरीयत सूफिया की इस तकसीम को भी तस्लीम नहीं करते जिसे हमने यानी बयान किया है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर लिखते हैं, इब्तिदा में मेरा ख्याल ये था कि बाज़ गाली लोगों की वजह से तसव्वुफ़ और सूफी बदनाम हुए हैं और उनके इस गुलू की वजह से हर तरफ से उन पर तानो तशनी हो रही है और उन्हें शीइयत से मुशाबिहत दी जा रही है। लेकिन जब मैंने इस मौजू को गहराई में जाकर पढ़ा और सूफियों की किताबों और खुतूत का मुताला किया, उनके तरीकों और इज्तिमाद का मुशाहिदा किया, उनकी खुद नोश्तों और तराजुम के बारे में तहकीक की तो मेरे सामने ये बात आई कि शिया की तरह उनके यहाँ भी किसी भी मामले में एहतिदाल नहीं है। एहतिदाल उनके यहाँ अनका है। जिस तरह कोई शिया उस वक्त तक कामिल शिया नहीं कहलाता जब तक वो गाली और मुतशद्दिद न हो, इसी तरह कोई भी सूफी उस वक्त तक सूफी नहीं कहलाता जब तक वो अपने अकायद में गुलू न करे और उसे औलिया अल्लाह में से उस वक्त तक शुमार नहीं किया जाता जब तक कि वो मखलूक के लिए भी इसी तरह की सिफात साबित न करे जैसा कि बारी ताला के लिए है। इसी तरह इब्तिदा में मेरा ख्याल ये था कि मैं तसव्वुफ के मौजू पर जो किताब लिखूंगा उसका मौजू होगा तसव्वुफ एतदाल और गुलू के दरमियान। लेकिन जब मैंने ये किताब लिखी तो मुझे महसूस हुआ कि इस तरह का कोई मौजू इसमें बामुसम्मम न होगा और मौजू और किताब के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं होगी, इसलिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं सूफियों में एतदाल वाली कोई बात तलाश न कर सका। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एतदाल वाला पहलू उनमें तलाश करूं और उनके हक में दलाइल दूं। अगर तवफ़ुक की कोई राह निकले तो उसकी तारीफ हो तौसीफ करूं और उनके बाकी मसाइल पर मुदाफ़िआना लहजा इख्तियार करूं। लेकिन सूफियों की किताबों की तवील और गहरी तहकीक के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुदा नखास्ता शैतान की पैरवी करते हुए बगैर किसी दलील और हुज्जत के खामखा टामक टोया मारता फिरता, या मैं हक और सच बात कहता और इस बारे में किसी मलामत करने वाले का खौफ भी दिल में न रखता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उन दूसरे लोगों में शुमार करे, मुझे सादिकीन में से बनाए और मुझे इस्तिकामत और साबित कदमी अता करे। ये थी इबारत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की। तसव्वुफ के बाज़ नाक़िदीन शरीयत और तरीक़त की इस तकसीम को फ़िरक़े बातिनिया की साजिश करार देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इसे सूफियों के लवादे में इस्लाम में ला घुसाया। ये हजरत यूसुफ सलीम चिश्ती साहब की दी हुई उन तफसीलात से इत्तिफाक करते हैं। मशहूर नाक़िद तसव्वुफ मौलाना अमीन अहसन इस्लाही लिखते हैं, मैं खुद चिश्ती साहिब के इस मकाले से गायत दर्जा मुतासिर हुआ हूँ। अरबाब तसव्वुफ की चीजें पढ़ते हुए मुझे हमेशा उनकी किताब सुन्नत से हटी हुई बातों से वहशत होती थी। मैं उन चीजों को खुद तसव्वुफ की खराबी पर महमूल करता था, लेकिन प्रोफेसर साहब के इस मकाले से मुझ पर पहली मर्तबा ये बात बदलाइल वाज़िह हुई कि हमारे तसव्वुफ में भी उन्हीं चोर दरवाजों से बहुत से फितने दाखिल हुए जिनसे तारीख, हदीस, फिक्का,
تفسیر، ادب اور فلسفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہونے سے نفس تصوف سے میری بیزاری کم ہوئی۔ اب میں زیادہ قصور ان لوگوں کا سمجھتا ہوں جو اپنی سادگی اور عامیانہ تقلید کے سبب سے روافظ اور سبائیوں کی دسیسہ کاریوں سے آگاہ نہ ہو سکے، اور تصوف کے چشم صافی کو انہوں نے ایک جوہر بنا کے رکھ دیا۔ مولانا اصلاحی اپنی کتاب تزکیہ نفس میں لکھتے ہیں، یہود نے جب چاہا کہ اپنے نفس پرستیوں کے لیے کوئی شرعی سند جواز پیدا کرے تو انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ ہم چونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کی اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس وجہ سے ہم کچھ بھی کر گزرے ہمارے لیے دائمی عذاب دوزخ نہیں ہے۔ اول تو ہم دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، لیکن اگر ڈالے بھی گئے تو چند دنوں سے زیادہ کے لیے نہیں۔ اپنے اس نظریے کو جو محض نفس پرستی کی تحریک سے پیدا ہوا تھا انہوں نے اپنے دین میں گھسا دیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری شریعت ان کی خواہشوں کے سانچے میں ڈل گئی۔ اس کے اندر جو حقوق اور جو درجے اور مرتبے ان کے لیے بیان ہوئے تھے ان کا تو وہ اپنے آپ کو پورا موروثی حقدار سمجھتے تھے، لیکن جو ذمہ داریاں اس میں بیان ہوئی تھی ان کے سرے سے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اپنے مذکور نظریہ کی بدولت جزا اور سزا اور دوزخ کی فکر سے بالکل فارغ البال ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی خواہشوں کا ایک مجموعہ سمجھ رکھا ہے جس میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہے جو ان کے نفس کو پسند ہے۔ اسی طرح جب ان کے اندر سود کا رواج ہوا تو انہوں نے یہ نظریہ پیدا کیا کہ سود اگر حرام ہے تو خود اپنی قوم کے افراد یعنی بنی اسرائیل سے لینا حرام ہے، نہ کہ دوسری کافر قوموں سے۔ اس نظریے کو انہوں نے اپنے دین میں گھسایا اور پھر اس راہ سے انہوں نے اپنے ساری سودی کاروبار کو جائز کر لیا۔ اسی طرح عیسائیوں میں پال نے جب رومیوں میں عیسائیت کو مرغوب و مقبول بنانا چاہا تو اس نے سود اور شراب کو جائز قرار دے دیا، اور اس کے لیے تعویل یہ کی کہ سود اور شراب کی حرمت اگر وارد ہے تو تورات میں وارد ہے نہ کہ انجیل میں۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے افراد کے لیے تو یہ چیزیں بے شک ناجائز ہے، لیکن دوسری قوموں کے جو لوگ مسیحت قبول کرے ان کے لیے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں پر اتباعی ہوا کے تحت بدعتوں کا حملہ مختلف طرف سے ہوا۔ سب سے زیادہ یہ جنس باطنیہ نے پیدا کی۔ انہوں نے شریعت کی تمام قیود سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے اور خواہشات نفس کی پوری چھوٹ دے دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شریعت کی تمام اصطلاحات کا مفہوم ہی یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ان کی تعریف کے لحاظ سے نہ نبی رہا، نہ قرآن اور نہ روزہ رہا اور نہ نماز۔ ہر چیز کے ظاہر و باطن کو انہوں نے اس طرح مسخ کر دیا کہ شریعت کا پورا حلیہ ہی بگڑ کے رہ گیا۔ مثلا نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ کا فیضان ہوا۔ میعاد یعنی قیامت سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آنا ہے۔ جنابت سے مراد افشائے راز ہے۔ غسل سے مراد تجدید عہد ہے۔
زنا سے مراد علم باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا ہے جو عہد میں شریک نہ ہو۔ طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے سوا ہر مذہب سے برات ہے۔ صلاۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت۔ زکوٰۃ سے مراد ذی صلاحیت لوگوں میں علم کی اشاعت۔ فرقہ اسماعیلیہ اور بہائیوں کا سارا نظام اسی طرح کے عجائب و غرائب پر کھڑا ہے۔ شیعوں کے ہاں متعہ اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ قادیانیوں نے بھی باطنیہ سے بہت کچھ لیا ہے، لیکن اس زمانے میں باطنیہ کے حقیقی وارث منکرین حدیث ہیں۔ انہوں نے سنت کا انکار کرنے کے بعد تمام شرعی اصطلاحات، روزہ، نماز، حج، قربانی، جنت، دوزخ اور آخرت وغیرہ کی جو تعویلیں کرنی شروع کی ہے، ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے مقصد اور باطنیہ کے مقصد، ان کے طریقہ تعویل اور باطنیہ کے طریقہ تعویل میں سرمو فرق نہیں ہے۔ آپ باطنیہ کے نظریات و عقائد اور ان کے نظریات و عقائد، ان کی تعویلیں اور باطنیہ کی تعویلیں آمنے سامنے رکھ لیجئے تو یہ حقیقت آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں ایک ہی آب و اجداد کی اولاد ہے اور ایک ہی شجرۃ الزقوم کی برگ و بار ہے۔ یہ تھی عبارت مولانا اصلاحی کی، جو وہ اس باطنیہ فرقے کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے شریعت کی پابندی سے آزادی کے حق میں مخالف شریعت صوفیہ کے دلائل کا خلاصہ پیش کیا ہے، دلائل دیکھے ہیں، اور اس کے جواب میں پابند شریعت صوفیہ کیا جواب دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے ناقدین تصوف کے خیال میں شریعت کی عدم پابندی کی نفسیاتی وجوہات کیا تھی، تو وہ ہم نے بیان کی۔ اسی طریقے سے مولانا اصلاحی اور علامہ احسان الہی ظہیر کے اقتباسات بھی ہم نے پیش کیے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔